بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ شادی جنید صفدر کی، اور وہ اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس میں جو خرچہ کیا گیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ سادگی سے ہو سکتی تھی، اتنی زیادہ دولت کی نمائش اور پھر قانون کی خلاف ورزی، لیکن کتنا مشکل کام ہے۔ جو مشیران ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ بیچاری پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، صحافیوں سے باتیں کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں یہ ون ڈش تھی اور مٹن تھا، قورمہ تھا، چاول تھے اور پتہ نہیں میٹھے میں کچھ تھا، دہی بھلے گول گپے کو کھانے کی چیزیں تو نہیں ہے۔ بہرحال لیکن اس موقع پر خواجہ آصف کی میں بات کا آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امیر لوگ شادیوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی دولت کا دکھاوا، وہ اس ملک کو برباد کر دے گا۔ سنیے۔ یہاں پہ سرمایہ دار اپنی شادیوں کے اوپر 2 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسے گھرانے کروڑوں میں ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو دوائی نہیں لے سکتے، اگر بیمار ہو جائیں موت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اتنا تفاوت ہو جائے گا ایک ملک کی آبادی کے اندر، تو وہ ملک خدا نخواستہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کی عبادت کو جو ہے خطرہ ہو جائے۔ دوسرا جو آج کل موضوع چل رہا ہے اس وقت، جو محمود خان اچکزئی کی تقریر، علامہ ناصر عباس قائد حزب اختلاف بننے کے بعد، اور مذاکرات کی بات کہ جی مذاکرات کیسے ہوں گے، کون مذاکرات کرے گا۔ ایک بیانیہ جو حکومت کی طرف سے آتا رہا ہے ہمیشہ کہ جی عمران خان تو مذاکرات چاہتا ہی نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور وہ جیل سے بیٹھ کر مذاکرات کو سیبوٹاج کر دیتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں۔ بٹ اف یو لک ایٹ دا فیکٹس، ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں چاہتا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ جہاں تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے جب کورٹ میں معاملہ تھا اور الیکشن کی تاریخ کا تعین ہونا تھا، تو اس میں کمیٹیاں بنی تھیں، اور ان کمیٹیوں میں نوید قمر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب تھے، دوسری طرف سے رانا ثنا بھی تھے شاید۔ تو کیا ہوا کہ وہ بتا دیا گیا اینڈ پہ 3-4 دن کی گفتگو کے بعد کہ جناب جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس نہیں آئیں گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں ہمارے باس نے اجازت نہیں دی۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تو میں نے اپنی ذات کے لیے مذاکرات کرنے نہیں ہیں، مجھے کوئی ایسی ڈیل نہیں چاہیے جیسی نواز شریف کو ملی اور وہ باہر چلے گئے، یا محترمہ بے نظیر باہر چلی گئیں۔ میں نے کوئی ڈیل نہیں لینی، میں پاکستان میں رہوں گا، اور میں اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مقدمات کے لیے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ سسٹم بنایا جائے جس میں میرٹ آئے، اور جو لوگ جن کے ووٹ جن کو جائیں صحیح کاؤنٹ ہوں، اور جن کو عوام چنے وہ اقتدار میں آئیں، اور ہر ادارہ آئین اور قانون کے تحت کام کرے اور اپنی حدود کو کراس نہ کرے۔ تو میں اس کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جن کے پاس سارا اختیار ہے، جن کے یہ نمائندے ہیں، یہ حکومت، یہ تو الیکشن ہارے ہوئے تھے، اور ابھی بھی بات تو یہی ہے کہ یہ الیکشن ہارے ہوئے تھے، ان کو الیکشن جتوایا گیا، جال سازی کی گئی، جعلی رزلٹ اناؤنس کیے گئے رپورٹڈلی، اور پھر ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ اور جب عوام نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو سیدھی اسٹریٹ گولیاں ماری گئیں، جس کی وجہ سے اور پھر پنجاب میں جو ایک آپریشن ہوا کہ لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ہوا کسی کے ساتھ۔ اور پھر پچھلے آلموسٹ 2.5-3 سال سے عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے بھانجے، فیملی، بہت سارے لوگ، اور پی ٹی آئی کے بہت خواتین، ورکرز، لیڈر، سزا انہیں ہوئی، گرفتار ہیں، وہ ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ تو یہ تو ان کی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کر کے بھی جائیں اور پیچھے سے ان کے باسز نے کہا کہ یہ نہیں ہم نے کرنا، تو یہ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں مذاکرات یا تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنے چاہیے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ گارنٹی کرے اس بات کی کہ جناب آپ مذاکرات کریں، ہماری طرف سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کیا جائے گا ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمران خان کبھی کسی کو نہیں کہتا، میں خود اڈیالہ جیل میں جاتا رہا ہوں، درجنوں دفعہ گیا ہوں، خان صاحب سے ملا ہوں، کیس کی کوریج کی، اور ہائی کورٹ کے حکم سے گیا ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے
جب ہائی کورٹ کے سارے وہ جو احکامات تھے ان کو ہوا میں اڑا دیا تو ہمیں بھی روک لیا انہوں نے، مجھے بھی نہیں جانے دیتے۔ عمران خان نے کبھی اپنی ان جو جن ہیئرنگز میں ہم گئے وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میری ملاقاتیں کراؤ، مجھے کھانے لا کے دو، میرے لیے کپڑے لے کے آؤ، یا مجھے یہاں پر کوئی سہولتیں چاہیے، کبھی کوئی اس نے بات نہیں کی۔ ابھی یہ جو ٹیوزڈے کو جو اڈیالہ جیل کے باہر جو ایک ورکرز کا ایک کٹ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ ملاقات کا دن ہے بہنوں کا، فیملی کا، جب وہ ملاقات نہیں کرواتے تو وہ وہاں پر احتجاج ہو جاتا ہے، اور پھر اب 2-2.5 مہینے سے نہیں ملایا کسی کو تو ایک لوگوں میں وسوسہ ہے، وہم ہے، ایک کیا سرائی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں، ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، کہا گیا تھا کہ جی وہ سیاسی بات کرتے ہیں، لیکن بشرا بی بی تو نہیں کرتی، نہ وہ سیاسی بات کرتی ہیں اور نہ وہ کوئی پیغام دیتی ہیں، نہ وہ کوئی صحافیوں سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، لیکن ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ان کی جو بچیاں ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، اور فضول قسم کے اعتراض ان کی درخواست پر اگر وہ عدالتوں میں جاتی ہیں تو پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ بھائی ان کا حق ہے اپنی ماں سے ملنا، ان کو بھی سختی میں رکھا ہوا ہے، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس سردیوں والے، اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، دباؤ ہے ان پر بھی۔ تو یہ اس کی یہ حقیقت ہے۔ عمران خان کے ابھی کہتے ہیں نا جی کہ اب دیکھیں جو ہمیں رلاتا تھا وہ خود رو رہا ہے، وہ تو ہنس رہا ہے، وہ رو کہاں رہا ہے؟ وہ تو تمہاری بے بسی پہ ہنس رہا ہے۔ آج چلا کے دیکھو عمران خان کے بغیر کوئی سسٹم، کچھ بھی نہیں چل رہا، نہ کوئی انویسٹمنٹ آئی، کتنے دعوے تھے، بلکہ آج آئی ایم ایف نے جو آپ کی ترقی کی شرح ہے جسے شرح نمو کہتے ہیں 2026 کے لیے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ 3.6% ہوگی، اس کو 0.4% کم کر کے انہوں نے کہا کہ جب 3.2% ہوگی، اور یہ جو آپ آگے جائیں گے یہ اس سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی کہ 25 سال ووٹر کی عمر کر دیں، یعنی وہ پارٹی، وہ قمر زمان کائرہ صاحب، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ پولیٹیکلی 18 سال سے یا 19 سال کے بلاول کو تو اپنا چیئرمین بنا سکتے ہیں، لیکن 18 سال کا بندہ جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو یہ سارا دھولا پن، اور یہ بڑا ان کے لیے مشکل مرحلہ، اسی لیے ان کا بیانیہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہیں، یہ ایسی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن کو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ٹیلی فون ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس بھرپور ایک انفارمیشن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بڑی اسکرین ہے، یہ جو کیبل چینل ہے، یہ دے آر ناٹ مین اسٹریم میڈیا۔ مین اسٹریم میڈیا وہ ہے جس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، لوگ زیادہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، ٹک ٹاک کو، یوٹیوب کو، ایکس کو، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے لوگ آپس میں کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، اور تازہ ترین صورتحال جو ہے اس کو بھی وہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ایک اب آخری میں بات کہوں کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے کس قدر یہ الزام لگاتے ہیں عمران خان پر، تحریک انصاف پر، کہ جی ان کی زبان خراب ہے، وہ جھگڑالو ہیں، وہ حملے کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ ان کی اپنی زبان دیکھیں، یہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کس کس کے خلاف زبان، انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان، کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا انہوں نے؟ کتابیں تک ماضی میں چھپوائی ہیں، شہباز شریف نے چھپوائی ہیں، مصطفیٰ کھر کے خلاف چھپوائی ہیں، اسے ریحام خان سے رپورٹڈلی عمران خان کے خلاف کتابیں چھپوائی ہیں۔ کچھ حاصل ہوا؟ کچھ نہیں، ہنس رہا ہے آج عمران خان ان پر۔ تو یہ ابھی جو سہیل آفریدی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی پنجاب اسمبلی میں، جو سوال کیے، وہ کیا وہ سوال تھے؟ کیا ان کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ صحافی کے سوال تھے؟ وہ کسی سٹوج کے، وہ کسی کٹ پتلی کے گفتگو تھی، سوال کے بیس میں ایک بے عزتی کرنے کے لیے وہ گفتگو کی گئی۔ اور اب شفیع جان کے ساتھ ایک ایسا گھٹیا سوال، وہ سوال نہیں ہے ایکسکیوز می، وہ ایک صرف غصہ دلانے کے لیے، اور کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے چیز، وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو خوار کرنے کے لیے۔ یہ جو سارا جو معاملہ ہوا تھا مینا خان کی بات سے، اور پھر جس کو حکومتی لوگوں نے بیان کیا تھا، مینا خان نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، اور شفیع جان کو آپ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح کا سوال کیا گیا، لیکن اس نے بالکل منہ دوسری طرف کر لیا، اور اس نے جو ایک انتہائی اس نے ایک تجربہ کار سیاستدان کی طرح اس کو ہینڈل کیا۔ اور دیکھیں
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ سیکھ رہا ہے شفیع جان، وہ آپ لوگوں سے بہت بہتر ہے، آپ سیکھیں. آپ جن لوگوں جس چیز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں نا، اور جس چیز کو کبھی کنڈم نہیں کرتے، اور آپ بڑے انڈیپینڈنٹ ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے. ایوری ون نوز. پاکستان کے لوگوں کو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کون صحافی ہے، کون غیر صحافی ہے، کون ایکٹیوسٹ ہے، کون حق کے ساتھ کھڑا ہے، کون سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون دو نمبری کر رہا ہے. تو یہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس، ان کا فوکس مذاکرات پر ہے. عمران خان مذاکرات کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج بھی ہوگا، اگر کوئی جنگ بھی ہوگی، تو اس کے بعد بھی معاملہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا. اس کا کوئی کسی ادارے کے خلاف کوئی اس کے کمپلیکسز نہیں ہیں، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ ہمیشہ مضبوط فوج چاہتا ہے پاکستان کی. میں اپنی گفتگو آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ فوج آئین کے تحت جو اس کا کام ہے وہی کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پہ یہ بورڈ آف پیس کی بات ہے، تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پروگرام میں فرما رہے ہیں کہ یہ ریاست فیصلہ کرے گی کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے یا نہیں. ریاست کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ مجھے بتائیے. ریاست کے پاس کون سا آئین مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے؟ یہ ایوان کا کام ہے. اگر حکومت وقت یہ سمجھے اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ پوری نیشن کو آن بورڈ لینا ہے، تو ایوان کا کام ہے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے کرے اس طرح کے. ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پاک فوج. سیکورٹی معاملات پر ان کی انپٹ چاہیے، اسٹرانگ انپٹ چاہیے، اور وہ جو انپٹ دیں گے اسی پر اگر آپ عمل درآمد کریں گے تو وہ بہتر ہے. اور ان کو سیاست میں مت ڈریگن کریں. لیکن یہ کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، اگر یہ ہمارے پیچھے سے ہٹ گئے تو ہم ایک دن سروائیو نہیں کر سکتے. اپنی سروائیول کے لیے یہ انہیں پالیٹکس میں ڈریگن کرتے ہیں، اپنی سروائیول کے لیے یہ اس طرح کی بات. مثال کے طور پہ اب اگر اس نے یہ بات انہوں نے نہ کی ہوتی تو میں یہ کامنٹ کرتا. پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آگے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مزید کھل جاتی ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور انشاءاللہ تازہ ترین آپ کو دیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.